غلطی کرنے والا بڑا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. انسان کی جو انا ہوتی ہے وہ اس کو معاف نہیں کرنے دیتی. بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا تو میں جو ہوں نا اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اس کو معاف بھی نہیں کروں گا. اللہ معاف کرے کہ اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا اور اس کو میرے جنازے میں مت آنے دینا. سوسائٹی میں یا غلطی ہم سے ہو جاتی ہے یا دوسروں سے ہو جاتی ہے، ہمیں معافی نہیں ملتی. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. تو میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ دونوں وائس ورسا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی معاف نہیں کرتے، وہ بھی ہمیں معاف نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا بڑا ظرف نہیں ہے لوگوں کو معاف کرنے کا. بولتے ہیں کہ اس نے غلطی کری تو غلطی کری کیسے؟ معافی مانگی آپ سے، ٹھیک ہے، تو آپ معاف تو کریں. بندہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے اپنی غلطی کے باوجود بھی اگر آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز بہت غلط ہے. اگر انسان جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی جو ہے آپ کو معافی نہیں دیں گے. اس کے اندر ایک مین چیز یہ ہے نا، اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو، کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا اور ایک انسان زبردستی کہہ رہا کہ یار میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، تو پھر یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر لایا نہیں کرتی. ہوتا ہے کون لوگ کرتے ہیں، کس طریقے کے معاملات کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں، بعد میں آ کے معافیاں مانگتے ہیں. ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عزت اچھالی. جو لڑکی والے ہیں نا ان کا کیا چانس ہے کہ بھائی ہم اس کو واپس لائیں گے، واپس لا کے جو ہے نا ہم اس کو مار دیں گے. اس طریقے کی بات ہے کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو غیرت کے نام پہ مار دیں گے. چلو اب شادی ہو گئی ہے تو یار آپ معاف کر دیں، اولاد تو آپ کی ہے نا. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا عزت کی خاطر جو ہے نا پورے خاندان تباہ کر دیں گے. ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے، بولتے ہیں میرے سامنے جوتے بھی گھسوا لو، ناک بھی رگڑوا لو، پھر بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی سفر کرتی ہے. یہ نسلیں بائی نسلیں چل رہا ہوتا ہے. بھائی اس پہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، وراثت کی طرح جو ہے نا وہ آگے منتقل ہو رہی ہوتی ہے. لڑیں گے تو دشمنیاں جو ہے نا وہ سالوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے. رات کو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے سو. کسی نے آپ کے ساتھ غلط بھی کرا ہے نا تو کر دو معاف. اس کے حوالے سے بہت تاکید ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے. جیسے طائف کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پتھر ان کے اوپر پھینکے گئے اور ان کا جوتے مبارک جو ہے نا وہ خون سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. جس نے اپنے اندر جو ہے نا وہ معاف کرنے کی صفت جو ہے نا وہ اپنا لی، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہوگا. آپ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، معاف کرنے سے آپ بھی چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. کسی سے معافی مانگنا بھی بہت بڑا کام ہے، لوگوں سے نہیں مانگی جاتی معافی. چل رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آئے گا پہلے وہ آئے گا. یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا، زندگیاں گزر جاتی ہیں. معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. غلطی مان کر جو ہے نا معافی مانگتا ہے نا تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ظرف بڑا ہوتا ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی سولوشن ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس. تو ہم نے شروع کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نوابزادہ. اسد بھائی سب کو سلام کریں. وعلیکم السلام. یار اسد بھائی سب کو سلام کرنے کا ہے یار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک لنک کرتا ہے فارگیونیس، لرن ٹو فارگیو پیپل. مطلب لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرنا سیکھیں. ایسے ہی ہے. تو کیا بات کریں گے ہم آج اس بارے میں؟ خرم بھائی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں معافی نہیں ملتی، لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم وہی تو میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ دونوں وائس ورسا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم بھی معاف نہیں کرتے وہ بھی ہمیں معاف نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا بڑا ظرف نہیں ہے لوگوں کو معاف کرنے کا. ہم بولتے ہیں کہ اس نے غلطی کری تو غلطی کری کیسے؟ اللہ اکبر. مطلب اس کو یہ کرنی نہیں چاہیے تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا. کیا پتا اس نے جانے انجانے میں غلطی کری اور چلے اس نے غلطی کرے بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس نے اگر معافی مانگی آپ سے ٹھیک ہے تو آپ معاف تو کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلے وہ اگر معافی آپ سے نہیں مانگ رہا ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے کہ وہ شرمندہ نہیں ہے اپنی غلطی پہ. جب ایک بندہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے اپنی غلطی پہ اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز بہت غلط ہے. جب تک انسان آپ کو معافی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اللہ پاک بھی جو ہے آپ کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اس کے اندر ایک مین چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے چیز وہ ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو. ایسے ہی ہے. مطلب تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا وہ بندہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور پھر آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا اور ایک انسان زبردستی کہہ رہا کہ یار میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا. چیز جو ہے نا پھر اس کے اندر لائن نہیں کرتی کہ اللہ پاک جو ہے نا اس بندے کو معاف نہیں کریں گے. تو اسی طریقے کا معاملہ ہے. ایسے ہی ہے. تو خیر کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے، کون لوگ کرتے ہیں، کس طریقے کے معاملات کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں؟ قرآن بھائی یہ ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں. اچھا جی. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، چیزیں نہیں ہوتی. اب وہ بعد میں آ کے معافیاں مانگتے ہیں کہ ماں باپ سے کہ جو ہے ہمیں معاف کر دیں. صحیح ہے. ہمیں جانے انجانے میں غلطی ہو گئی. نہیں تو ان کا شرعی حق ہے وہ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں مگر ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عزت اچھالی.
ہاں مطلب ایک طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. جی آپ ہمیں بتاتے تو کیا پتا ہم آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرتے, آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی. صحیح ہے. واٹس ایور جو بھی ریزن تھا, کپل کا جو بھی ڈیسیژن تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے پرمیشن نہیں لی ماں باپ سے, ٹھیک ہے. اب بات ساری ہے کہ ماں باپ بھی ہیں, اب ہم اوور آل ٹارگیٹ نہیں کر رہے, مگر کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے, غلط کرتے ہیں. دیکھیں بات ساری ہے, بچے آپ کے ہیں نا, غلطی ہم ظاہر سی بات ہے, انسان تو غلطی کا پتلا ہے, ٹھیک ہے, غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, انسان کوئی فرشتہ تو ہے نہیں, صحیح ہے, وہ قدم قدم پہ غلطیاں کرتا ہے. صحیح ہے. اب بات ساری ہے, غلطی کرنے والا بڑا نہیں ہوتا, معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. دیکھو ایک مثال یہ بھی ہے نا, میں نے کافی جگہ یہ چیزیں سنی ہیں کہ بھائی ایک مثال ہے, کسی نے جو ہے نا وہ بھاگ کے شادی کر لی, اپنی پسند سے کر لی. اب جو لڑکی والے ہیں نا, ان کا کیا چانس ہے کہ بھائی ہم اس کو واپس لائیں گے, واپس لا کے جو ہے نا ہم اس کو مار دیں گے. مطلب یار ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم اس دور جہالت کے اندر جا رہے ہیں جو یہ اسلام سے پہلے چیز ہوتی تھی کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا. تو مطلب اس طریقے کی بات ہے کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو غیرت کے نام پہ مار دیں گے. بھائی اس نے شادی کر لی, ٹھیک ہے, نکاح کر لیا, ایک مثال ہے, تو یار یہ وجہ تک پہنچی ہی کیوں؟ یا تو گھر میں سختی ہوگی کہ بھائی وہ اپنے گھر پہ ڈسکس نہیں کر پا رہی ہوگی, آپ لوگوں نے اس سے اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بتا سکے اور آپ دھوم دھام سے اس کی شادی کرا سکیں. چلو اب شادی ہو گئی ہے تو یار آپ معاف کر دیں, ٹھیک ہے, اولاد تو آپ کی ہے نا. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا عزت کی خاطر جو ہے نا پورے خاندان تباہ کر دیں گے؟ تو یار اس طریقے کے کیسز بھی پینڈنگ چل رہے ہیں کہ بھائی اس نے شادی کر لی تو یہ معاملہ ہو گیا. شادی ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی, نکاح ہو گیا, تو یار اس چیز کو فارگیو کریں, آپ کی اپنی اولاد ہے, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دیں. اور کہاں چیز چلائی کرتی ہے بھائی, آج کل بڑا کامن سا ایشو ہے کہ لوگ جو ہے کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ان کو بعد میں ریلائز ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ غلط کیا. اب اوبیسلی وہ فیس کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے آتے ہیں, وہ فیس کرتے ہیں انسان کو جس کے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں. اب وہ اگلا بندہ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا, وہ بولتا ہے میں نے جو وقت دیکھا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اس وقت کا, ٹھیک ہے, تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. سارا مسئلہ آ جاتا ہے انا کا. صحیح ہے. انا ہوتی ہے وہ اس کو روک دیتی ہے معاف کرنے سے. صحیح ہے. وہ اس کو اندر سے جوڑتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس کو معاف نہیں کرو. صحیح ہے. وہی والی بات ہے کہ انا پرست انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے, سب کچھ اپنا, اس کو اپنا ہی دکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا. صحیح ہے. اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے, میرے سامنے جوتے بھی گھسوا لو, ناک بھی رگڑوا لو, پھر بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. تو یار یہ غلط ہے نا, یہ غلط ہے خرم بھائی. اور دیکھیں نا یار, اس طریقے سے سگے بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا تھا یا میری بہن کے ساتھ یہ غلط کر دیا تھا, تو میں جو ہوں نا اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا, اس کو معاف بھی نہیں کروں گا. اللہ معاف کرے کہ اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا اور اس کو میرے جنازے میں بھی مت آنے دینا. تو یہ غلط ہے نا یار. اور ایسا خرم بھائی دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے ہوتے ہیں, اب ان کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بچوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے یا تو پھر بڑوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے, تو پھر بچے بھی نہیں ملتے. کری ہوتا ہے اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, آپ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی سفر کرتی ہے. مطلب یہ نسلیں بائی نسلیں چل رہا ہوتا ہے. ہاں بھائی, اس پہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں, نسلوں کی جو ہے نا وہ دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دشمنیاں بھی جو ہے نا وہ وراثت کی طرح جو ہے نا وہ آگے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پہلے یہ لڑ رہے تھے, اس کے بعد جو ہے نا ان کے بچے لڑیں گے, اس کے بعد ان کے بچے لڑیں گے, تو وہ دشمنیاں جو ہے نا وہ سالوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. ایسے یہ مطلب بات ساری ہوتی ہے خرم بھائی کہ لوگ معاف نہیں کرتے, لوگ مر جاتے ہیں. اب اس لیے جب آپ مر گئے تو پھر تو آپ کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں رہا نا, پھر آپ کیا دل میں بکس لے کے جا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بات ساری یہ ہے کہ جب آپ رات کو سو, ٹھیک ہے, تو رات کو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے سو. اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط بھی کرا ہے نا تو کر دو معاف. کے حوالے سے بہت تاکید ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. دیکھیں اللہ پاک کی بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ پاک لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دے تو پھر بھی جو ہے نا میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. مطلب یہ ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے. جیسے طائف کا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر ان کے اوپر پھینکے گئے اور ان کا جوتے مبارک جو ہے نا وہ خون سے بھر گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں جس نے نا وہ معاف کرنے کی صفت جو ہے نا وہ اپنا لی تو وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہوگا. دیکھیں خرم بھائی, معافی مانگنے والا, ٹھیک ہے, اور معافی دینے والا دونوں ہی جو ہے بڑے ہوتے ہیں. آپ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے اور آپ معاف کرنے سے آپ بھی چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. دونوں اپنی جگہ بڑے ہی ہوں گے, دونوں کا ضرب بڑا ہوگا. دیکھیں کسی سے معافی مانگنا بھی بہت بڑا کام ہے. کئی لوگوں سے نہیں مانگی جاتی معافی, ان کے اندر بھی آنا آ جاتی ہے, وہ بھی بولتے ہیں ہم کیوں معافی مانگے, پہلے وہ آئے. اب وہ
جو کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آئے گا پہلے وہ آئے گا, ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا, زندگیاں گزر جاتی ہیں, معاملات گزر جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی قبر میں ہوتا ہے وہ بھی قبر میں ہوتا ہے, تو معاملات دونوں کے خراب ہو جاتے ہیں. تو خیر اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی سولوشن ہے؟ اس کا سولوشن یہی ہے, ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. صحیح ہے. اگر کوئی جو ہے روٹ کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہمارے خاندانوں میں بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ پھپھیوں سے, چاچا سے, تایا سے لوگ مل نہیں رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ننیل نہیں آ رہی, خالہ ماموں نہیں آ رہی, خالہ ماموں مطلب وہ لگا لے جاتا ہوتا ہے. یہ کہ لوگ ددیال سے زیادہ جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کرتے, دنیال سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب ددیال سے لڑتے ہیں. ہم اوور آل بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم باعث نہیں کرتے. بھائی آپ نہیں کرو, یہ غلط بات ہے, آپ مت کیا کرو. کیوں لڑتے ہو ددیال سے؟ اوور آل بات کرتے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ہم. خیر ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی امی کے یا آپ کے ابو کے کچھ معاملات ایسے ہیں تو آپ جو ہے ملوائیں دونوں کو, ٹھیک ہے, ان دونوں کے جو بھی کانفلکٹس ہیں ٹھیک ہے آپس میں بٹھائیں اور دونوں کے جو نا دل صاف کروائیں. ہاں یہ سولوشن ہے اس چیز کا. دیکھیں آپ کنسیلیٹر بن جائیں اور بیچ میں جو ہے نا وہ بیچ بچاؤ کروا دیں, ان کا پیچ اپ کرا دیں, تو یہ ہے نا کہ اگر وہ مل گئے تو آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی. اسد بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے کہ اپنے اندر سے جو انا نکالیں اور اپنے اندر ظرف پیدا کریں, کسی کو معاف کرنے کا ظرف پیدا کریں. تو خیر کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ بھائی جو معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور جو معافی مانگتا ہے, جو اپنی غلطی مان کر جو ہے نا معافی مانگتا ہے نا, تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ظرف بڑا ہوتا ہے. تو دونوں کو جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے, اگر آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں, اور اگر آپ غلطی پر ہیں تو آپ کو جو ہے نا اس سے معافی مانگنی چاہیے, اور معافی مانگنے میں پہل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ بھائی رشتہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. آپ کو میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ دیکھیں اگر کسی کی بھی غلطی ہو, معافی کوئی بھی مانگ لے, تو دیکھیں جو معافی مانگنے والا ہوتا ہے نا پھر وہ پہل کر دیتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو خیر امید ہے کہ جو میسج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.